نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 32ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے پہلے باب کی 26ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر، ہم آج کے سبق کی طرف توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں 26ویں حکایت میں، آپ لکھتے ہیں یکے را از ملوک عرب شنیدم کے با متعلقان دیوان میں گفت۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ میں نے عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے متعلق سنا کہ وہ کچہری والوں سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ مرسوم فلاں را چنداں کے ہست، کہ فلاں شخص کہ اس کا جس قدر وظیفہ مقرر ہے، یعنی اس کی جس قدر مقررہ تنخواہ ہے، جس قدر اس کا وظیفہ مقرر ہے، مضاعف کنید، اس وظیفہ کو، اس تنخواہ کو دگنا کر دو۔ کیوں کہ ملازم درگاہ ہست، کیونکہ وہ ہمہ وقت دربار میں حاضر رہنے والا ہے، کیونکہ وہ ہمہ وقت دربار میں حاضری دینے والا ہے، و مترصد فرما، اور ہمیشہ حکم کا منتظر رہتا ہے، و دیگر خدمت گاراں با لہو و لعب مشغول، جبکہ دوسرے خدمت گار ہمہ وقت کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، وہ کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ یہ بندہ ہمیشہ دربار میں حاضر رہتا ہے اور ہمیشہ حکم کا منتظر رہتا ہے کہ کب بادشاہ کی طرف سے کوئی فرمان جاری ہو اور میں اس پر عمل درآمد کروں، کب بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم جاری ہو تاکہ میں اس کی تعمیل کروں۔ تو یہ ہمیشہ حکم کا منتظر رہتا ہے، جبکہ دوسرے خدمت گار وہ ہمیشہ کھیل کود میں، تماشوں میں مشغول رہتے ہیں، و در ادائے خدمت متہاون، جبکہ اور خدمت ادا کرنے میں سست رہتے ہیں، جبکہ خدمت کی ادائیگی میں، کام کاج کی ادائیگی میں وہ سستی کا شکار رہتے ہیں، وہ سست رہتے ہیں، یعنی قلبی توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ وہ خدمت ادا نہیں کرتے، وہ کام اپنا نہیں کرتے، دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کام نہیں کرتے، بلکہ کام میں بھی سستی دکھاتے ہیں اور سستی کا شکار رہتے ہیں۔ صاحب دل بشنید، جب ایک صاحب دل نے بادشاہ کی یہ بات سنی، فریاد و خروش از نہادش برآمد، جب ایک صاحب دل یعنی اللہ والے نے یہ بات سنی تو فریاد کی اور شور کرنا شروع کر دیا، اس نے شور کرنا شروع کر دیا، جب اس نے یہ بات سنی تو شور بپا کر دیا۔ پرسیدندش کے چے دے دی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے، کیوں شور بپا کرنا شروع کر دیا؟ گفت، تو اس فقیر نے کہا، اس درویش نے کہا، اس صاحب دل نے کہا کہ مراتب بندگاں بدرگاہ خدا تعالی ہمیں مثال دارد، وہ کہنے لگا کہ بندوں کے مرتبے اللہ کے دربار میں بھی اسی طرح ہیں، بندوں کے مرتبے اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہیں کہ جس طرح اس بادشاہ نے اس بندے کو نوازا ہے اور اس کی تنخواہ کو دگنا کر دیا ہے، اس کے مقررہ وظیفے کو ڈبل کر دیا ہے، تو بلا شبہ اللہ کے ہاں بھی بندوں کے مراتب ایسے ہی ہیں کہ جو بندہ ہمہ وقت اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہو، اللہ کے دربار میں حاضر رہنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے انعامات سے ایسے ہی نوازتا ہے، اللہ بھی اس پر اپنی رحمتوں کی برسات ایسے ہی کرتا ہے، اللہ بھی اسے اپنا قرب ایسے ہی عطا کرتا ہے، اللہ بھی اپنی رضا اس بندے کو ایسے ہی عطا کرتا ہے جو ہمہ وقت اس کے دربار میں حاضر رہتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے حکم کا منتظر رہتا ہے، کہ جو مولا کا حکم ہو تو اس کو ادا کرنے میں وہ سستی نہیں کرتا اور ہمہ وقت تیار رہتا ہے، تو اللہ بھی اس بندے کو ایسے ہی نوازتا ہے جس طرح اس بادشاہ نے اس بندے کو نوازا۔ تو اس لیے
میرا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا تو اس لیے بے ساختہ میں چیخنا شروع ہو گیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ تو نے کیوں چیخ ماری اور کیوں شور بپا کیا، تو وہ کہنے لگا کہ بندوں کے مرتبے اللہ کے دربار میں بھی ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، دو بامداد گر آید کسے خدمت شاہ۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ 2 روز صبح کو اگر کوئی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو، یعنی 2 روز اگر کوئی بادشاہ کی خدمت کرے اور اس کے دربار میں حاضری پیش کرے، سوم ہر آئینہ دروے کنت بلطف نگاہ، تو تیسرے روز بادشاہ اس کو مہربانی سے دیکھے گا، مہربانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھے گا۔ جو 2 روز فقط بادشاہ کی خدمت کر لے اور بادشاہ کے دربار میں حاضر رہے اور اس کے حکم کا منتظر رہے اور دل جمی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کی خدمت بجا لاتا ہے، تو تیسرے روز وہ بادشاہ بھی اس کی طرف مہربانی اور لطف کے ساتھ دیکھتا ہے۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ امید ہست پرستندگان مخلص را، اخلاص سے عبادت کرنے والوں کو یہ امید ہے، اخلاص سے عبادت کرنے والوں کو یہ امید ہے کہ نا امید نہ گردد ز آستان الہ، کہ وہ خدا کی چوکھٹ سے نا امید واپس نہیں پلٹیں گے، کہ وہ خدا کی چوکھٹ سے، اپنے مولا کی چوکھٹ سے، اپنے مولا کے دربار سے وہ نا امید واپس نہیں پلٹیں گے، وہ نا امید واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو یہ دوسرے شعر میں یہ لفظ آیا پرستندگان، یہ پرستندگان یہ پرستیدن مصدر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ پرستیدن کا معنی ہوتا ہے پوجنا یا عبادت کرنا، تو اس ادھر معنی ہوگا پرستندگان کا عبادت کرنے والے، پوجنے والے، یعنی جو اخلاص کے ساتھ پوجتے ہیں اللہ کو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور قلبی توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ جو اللہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ یہ امید رکھتے ہیں، کیا امید؟ کہ نا امید نہ گردد ز آستان الہ، کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے وہ نا امید نہیں پلٹیں گے، نا امید نہیں لوٹیں گے، یعنی جو وہ طلب کریں گے تو مولا انہیں عطا کرے گا، جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کے مطابق ان کو نواز دے گا۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مہتری در قبول فرما است، مہتری کہتے ہیں سرداری کو، تو آپ لکھتے ہیں کہ مہتری در قبول فرمان است، حکم کے ماننے میں ہی سرداری ہے، حکم کے قبول کر لینے میں ہی سرداری ہے، ترک فرما دلیل حرماست، جبکہ حکم نہ ماننا یہ محرومی کی دلیل ہے، جبکہ حکم نہ ماننا یہ محرومی کی دلیل ہے، بدبختی کی دلیل ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، ہر کے سیمائے راستہ دارد، جو سچوں کی علامت رکھتا ہے، ہر کے جو کوئی شخص، سیما کہتا ہے پیشانی کو، اور اس کا معنی ادھر کریں گے علامت۔ ہر کے سیمائے راستہ کہتے ہیں سچوں کو، راست دائیں کو بھی کہتے ہیں اور راست سچائی کو بھی کہتے ہیں، تو راستہ ادھر معنی ہوگا سچے۔ ہر کے سیمائے راستہ دارد، جو کوئی سچوں کی علامت رکھتا ہے، سرے خدمت براستہ دارد، تو وہ خدمت گزاری کے لیے ہمیشہ اپنا سر چوکھٹ پہ جھکائے رکھتا ہے، سرے خدمت، تو وہ خدمت کے لیے اپنا سر براستہ دارد، آستانے پر رکھتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ چوکھٹ پر جھکائے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ حقائق بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، سمجھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں گلستان سعدی کے پہلے باب کی 27ویں حقائق پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔